ماشاءاللہ آپ صاحب بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ نعت دا مزہ بھی تد آندا ہے جدوں پڑھن والا باشرع بھی ہوئے تے حافظ قرآن بھی ہوئے. ماشاءاللہ مزہ تو نعت کا تب آئے. آج کل ویسے ہی سوشل میڈیا پہ بڑا دور ہے نعت خوانوں کا، زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن نعت خوانی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پڑھ رہا ہو وہ باشرع ہو، اس کو قرآن و سنت کا علم بھی ہو، اور اوپر سے تو ویسے قرآن کا حافظ بھی ہو، تو پھر نوراً علی نور. Quran on the topic of Ramadan introduces it very beautifully in the Quran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. This is the month in which Allah the Almighty revealed the Quran. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا. سبحان اللہ. اب میرے رب نے نازل تو کر دیا، میرے آقا نے اپنی زبان اقدس سے ادا کر دیا، لیکن آگے ہم نے کیا کیا، یہ سوچنے والی بات ہے. Do we only pick up the Quran when Ramadan comes? The whole 360 odd days that we have the Quran shelf پہ پیا ہوا ہے، بہترین غلاف میں ہم نے قرآن عظیم کو رکھا ہوا، لیکن کھول کے کبھی پڑھا نہیں کہ میرے رب نے کیا فرمایا. اگر تو قرآن بھی پڑھتا تو رب کے بارے میں معلومات بھی ہوتے تو شان مصطفیٰ بھی سمجھ آتی. اور اگر ہمارے امام عاصم صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے جو پچھلا پروگرام تھا آپ کو پورا شان مصطفیٰ سنائی جو قرآن عظیم نے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا. کیا کروں گا؟ سارے اعمال ضائع کر دوں گا، تجھے پتہ بھی نہیں لگتا. قرآن جو لوگ میلاد کا شوق رکھتے ہیں، سب سے بہترین قرآن میلاد تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا. بے شک یہ قرآن کی آیتیں ہی سب سے بہترین میلاد ہے، بے شک سب سے بہترین. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا. اور یہ میں عرض کرتا چلوں، some people they say یار مجھے 10 سال ہو گئے قرآن نہ پڑھے، 15 سال ہو گئے ہیں، یا میں 50 سال کی عمر پہ پہنچ چکا ہوں یا 60 سال کی عمر پہ پہنچ چکا ہوں، قرآن پڑھنے کی ہمت توفیق میں کر نہیں سکا. میں تھوڑا اس کو ہلکا کر رہا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. کچھ ہمارے بزرگ حضرات گھبراتے ہیں اس بات سے کہ اگر میں کلاس میں گیا کسی سے تعلیم حاصل کی تو وہ آگے سے کہے گا یار تو 60 سال کا ہو گیا ہلے تک قرآن نہیں پڑھا. اس شخص کو اس چیز کا کوئی فکر و غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کل میں نے رب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے اور رسول اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھ لے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. پوری زندگی تو بیماریاں ہی سرکل ماردا رہا، پوری زندگی کہندا رہا میری گھوٹے نہیں چل دے، میری ہڈیاں نہیں چلتی، مجھے یہ بیماری ہے روحانی، یہ بیماری ہے جسمانی، لیکن میں نے تیرے لیے شفا کو نازل کیا تھا، تو نے اس قرآن کو سمجھا کیوں نہیں؟ کل یہ نہ ہو کہ مصطفیٰ ہم سے پوچھ لیں کہ the same Quran that our Sahaba defended, the same Quran that Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu defended in Karbala, all of the Qurbaniyah that they gave for the Quran, تو کدی سوچا بھی نہ قرآن دا بسم اللہ کرن ہستے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. استاذ بہت موجود ہیں، قاری صاحب خود موجود ہیں، آئیں اور قرآن کو سیکھیں اور بسم اللہ کریں. اور میرے آقا نے فرمایا وہ جو قرآن بہترین پڑھتا ہے اس کے لیے ایک اجر ہے، لیکن جو سمجھ کے ٹھہر کے جھجک کے، جیسے میں آسان لفظوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو اس طرح پڑھے اس کے لیے 2 اجر ہیں. سبحان اللہ. ایک بزرگ ساتھی میرے پاس آئے تو کہے یار میں قرآن میں ٹھیک کرنا ہے. تو میں کہا قاری صاحب موجود ہیں تسی قرآن ٹھیک کر لو، میں بڑا پریشان ہوں. میں کہا تو تانوں تے خوشیاں منانی چاہیے، تانوں 2 اجر لب رہے ہیں. یہ میرے آقا کی حدیث ہے، جس کو قرآن مشکل سے پڑھنا آتا ہو یا وہ سیکھ رہا ہو یا اس کی زبان ابھی لفظ صحیح ادا نہ کر سکے ہوں لیکن وہ سیکھنا چاہتا ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے. سبحان اللہ.
خوش قسمت لوگ نہیں ہو وہ لوگ جن کو قرآن ابھی تک نہ آتا لیکن تمنا ضرور رکھتے ہو کہ ایک دن میں بھی قرآن پڑھوں گا. بڑا ضروری ہے اس قرآن سے لگاؤ لگانا, بے حد ضروری. سب عبادات ایک طرف ہے لیکن قرآن عظیم کی عظمت اور اس کا پڑھنا ایک طرف ہے. قرآن کو پڑھنا بھی ہے, اس رمضان کی نیت کر لے, قرآن پڑھنا بھی ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے, اور جب سمجھ لیں گے تو اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ, اور جب عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہم سے مسجد الاقصی لے جائے, کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ فلسطین پہ ڈاکہ مارے, کیونکہ وہ پھر 10 بار سوچے گا اوے ان کے پاس تو قرآن ہے, ان کے پاس تو وہ طاقت ہے, وہ پاور ہے جو کائنات کے کسی کے فرد کے پاس نہیں, مسلمانوں کے پاس ہے. لیکن افسوس میری اپنی عمل پر اور کم علمی اور کم عمل پر کہ قرآن سامنے تھا, قرآن سمجھا نہیں. آج اگر ہم قرآن کا دامن پکڑ لیتے تو دنیا کی سپر پاور بنتے تھے. There was a time when the Western community used to come to us to learn intellectually, and they used to say the reason why the Muslims are intellectually strong, کیوں یہ دنیا میں مسلمان اس وقت کامیاب تھے, کیونکہ ان کی زبانوں پر اور ان کے سینوں میں قرآن تھا. That's why they were intellectually strong. Today our intellect is stuck in our smartphones. اسمارٹ فون, جو فون موبائل ہے, اس کے بہت فائدے بھی ہیں. جس پہ فلمیں ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں اس پہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے. ہر چیز کو ہم نیگیٹیولی نہیں لے سکتے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے, کوئی توسل بنا ہے کہ قرآن کو اس نے موبائل فون میں فیڈ کر دیا ہے, تو پھر تو کوئی بہانہ ہی نہ رہا. اور اس سے زیادہ مزے کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ موبائل قرآن پہ پڑھنے وضو کی بھی ضرورت نہیں. یہ علماء سے پوچھ لیں, ویسے قرآن کو پکڑنا تو وضو کرنا پڑے گا بھائی. بڑے لوگ کہتے ہیں جی وضو کرنے کی ضرورت نہیں, پتہ نہیں کتوں پڑھ لے آندے فتوا ہے. آسانی کر دی ہے. It's easy for us now. There's no excuse not to pick up the Quran. There's no excuse. And one or two, ایک دو حدیث از کر کے قاری صاحب کے حوالے. پہلی حدیث, the first hadith is taken from Sahih al-Bukhari. From where? Sahih al-Bukhari. Subhanallah kehte. Subhanallah. Jaag rahe ho, mashallah. Zindabad. The first hadith is from Sahih al-Bukhari. Rasulullah alayhi salatu wassalam, he mentions, he says, إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ. Rasulullah alayhi salatu wasalam said, when the month of Ramadan begins, the gates of Jannah are opened. جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. And the gates of Jahannam are closed. دوزخ کی دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے, ان کو بند کر دیا جاتا ہے. And the shayateen cannot move in their place. They are chained and they are shackled. So people logically think, if shayateen are locked away, if they are in chains, why do some people like us end up doing wrong actions? This is a perfect opportunity. Allah Ta'ala ne ye mehina muhasabah ke liye bhi bheja. Apna muhasabah karo. That if I've locked away the shayateen, so if you're still making major or minor mistakes, then you have to do your muhasabah. You have to think about yourself and think, what am I doing? What are my actions? And if you're still doing wrong, like Shaykh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala, whose Gyari Sharif we're doing today, Ghawsul Azam used to recommend what? Before you go to sleep, write down everything you've done, the good and the bad. Everything you've done good, say, وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. This is only possible with the tawfiq of Allah the Almighty. And if you've done wrong, do astaghfar from it.
and ask Allah to protect you from those wrong things. And eventually, when your diary begins to fill, eventually the guna will fade away and the good deeds will continue. This is how our Salafus Salihin used to teach us. That's how the Awliya Kamilin used to teach. That these things are very important. And also, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, a beautiful hadith, he said, Rasulullah alayhi salatu wasalam mentioned, As-siyamu junnatum minan nari ka junnati ahadikum min al-qital. Rasulullah alayhi salatu wasalam mentioned that Sayyidina Usman radiallahu ta'ala anhu narrates. He said, I heard Rasulullah alayhi salatu wasalam say that the fast, roza, ek dhal hai. Fasting is a shield. It protects you. Just like when a warrior is in a battlefield and he gets given a shield and it protects the warrior, the same way the fast is a shield for you and it protects you. It protects you from what? Bad language, bad thoughts. Same way when Rasulullah ﷺ said, when someone tries to argue with you, what do you say? I'm fasting. If someone tries to engage you in ghiba, you say what? I'm fasting. That's the jawab we should give, not retaliate back. But that behavior, ये जो आदत पे बन जाए कि मैं रोजे में हूँ, इसमें से दो चीजें अखज़ होती हैं. एक चीज कि रमजान के बाद भी रोजों की कसरत करना, उसकी आदत डालना नवाफिलों की, और अगर पिछले रमजान में कुछ रोजे रह जाएं तो उनकी कज़ा करना, और फिर नफली रोजे रखना, so that you are protected from things that are of the bad of the tongue, of the eyes, and of the soul, etc. This is what the ulama used to say. And the final hadith which I'll like to recite to you before I invite Qari Sahib inshallah, or we will have another Nashri by Qari Sahib's hukum inshallah, which Rasulullah alayhi salatu wasalam said that on the day there is a special door in Jannah. There's a special door in Jannah called Babur Rayyan. That door is specifically for those people who fast for the sake of Allah the Almighty. And on the day of Qiyamah, sadai लगाई जाएगी. कौन है वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोजे रखते थे? दरवाजा खुल चुका है उनके लिए. वो इस दरवाजे से तशरीफ ले जाएं. Imagine on that day, and Rasulullah alayhi salatu wasalam put a condition in the hadith. The condition is the fasting must be without showing to other people. Some people, unfortunately, this is the weakness of the ummah. They fast and then they tell other people, and then they tell everybody every day, Roza rakhe main. Aaj main roza rakhe. But it's up to the niyyah. But there are some people who like to boast. They boast. Yaar main te shabaad mein bhi roze rakhe, te main te bhi roze rakhe. Pura, they give the whole bayan. Sara fatwa jari kar sakte hain. Enne din main roze rakhe, Ramzan aaste te main tayar hi haan bhai ki ye 3 roze ki hai. Main te enne saala to rakhta aa raha hai. Rasulullah alayhi salatu wasalam said what? He said if anybody was to keep and abstain himself, first condition is what? He can't boast. He can't share his previous experience by saying I've been fasting for so long, etc. And he mustn't do so, and he will attain that station. And finally, the hadith which I want to read, which is narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, Sahabi Rasul. The Sahabi mentions that the Messenger of Allah, the famous hadith, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Whoever fasts in the month of Ramadan out of iman and has the hope that the reward will be given to him by Allah the Almighty, all of his previous sins will be forgiven. जो इस नियत से रोजे रखेगा ईमानन व ihtisaban, who keeps fast out of iman for the sake of Allah the Almighty, Allah Tabarak wa Ta'ala will wipe his entire sins from his past. Entire sins. As long as he's got to say, I fast but only for the sake of Allah the Almighty. Allah Tabarak wa Ta'ala हम सबको रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए. और मेरी खास दुआ उन लोगों के लिए भी जो बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सकते, अल्लाह ताला आपकी बीमारी को दूर फरमाए और हिम्मत और ताकत दे कि एक दफ़ा फिर आप फिर
रोज़ा रख सकें। ये तो एक शरई उज़र है, इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं, लेकिन दुख ज़रूर होता है। बड़े लोग मुझे कहते हैं कि यार मैं रोज़ा इस वजह की वजह से नहीं रख सकता हूँ कि रखूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। And finally, to mention before I invite the next Naaz Sharif, and then obviously Qari Sahab will handle the program. बड़ा ज़रूरी है Qari Sahab भी इसको explain कर दे in detail. Allah Tabarak Ta'ala said in the Quran, if somebody is unwell, then there is no need for that person to fast. लेकिन कारी साहब इसको तफसीलन में बताएंगे। फ्लू होने का ये मतलब नहीं कि बीमार है। Illness in the Quran, according to the fiqh of Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, as long as you're not at the door of death, it's not considered illness. Some people say, I have a headache. This is not a cause to not fast. Some people say, I'm tired. This is not a cause to fast. And they say, what? I'm ill. And also they use the verse of the Quran. Kuch log karte hain is tarah. What do they do? And Imam Asim Sahab will be able to tell you this as well. What do? They specifically book holidays during Ramadan. Both log aisa karte hain. What do? They book holidays during Ramadan. Why? They say, Allah said in the Quran, if you're traveling, you don't have to fast. Allah da banda pure saal de vich tanu hone mauka labbe chuttiyan karan da Ramzan de vich, and then they fly around and they say roza to zaruri nahi hai. So this is very important. This is not correct. This is not correct. This is incorrect. And anybody who tries to play with Sharia, it's a very dangerous game to play. Ask the ulama and they will tell you what is the fatwa. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Firstly, for next, I'd like to